الله والله 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 الله والله 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج میں سورۃ صف کی اہم نکات پر اس کی سمری آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھوں گی، اور اس یاد دہانی کے ساتھ کہ تفسیر نہیں بہت زیادہ ہوتی، صرف سمری ہوتی ہے تاکہ اہم جو نکات ہے یا اہم پوائنٹس جو ہیں وہ ذہن میں باقی رہ سکے انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندید حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بست ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، اس کی سورۃ صف جو ہے وہ مدنی صورت ہے، ہجری 3 میں یہ نازل ہوئی، غزوہ احد کے بعد کہا جاتا ہے۔ اور اس میں جو بات چیت یا جو اس میں کچھ نکات ہیں، مختصراً یہ کہ وہ اس میں اس صورت میں مسلمانوں اور منافقین کو جہاد میں ثابت قدمی کی، اطاعت امیر کی، اتحاد اور اتفاق کی، منظم صف بندی اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند رہنے کی تعلیم اور تربیت دی گئی ہے۔ جیسے بالکل شروع ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے اور نہ تم کہو جو تم نہیں کرتے۔ تو ایمان والوں سے بے شک اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، لیکن ایمان ہی کی آڑ میں منافق جو ہیں وہ اپنی منافقت دکھاتے تھے، تو ابتدا ہی میں کہہ دیا مسلمانوں اور منافقین کو جہاد میں ثابت قدمی رہنے کی کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا کتابی ربط دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ مجادلہ، سورۃ حشر اور سورۃ ممتحنہ میں منافقین کی سرگرمیوں کا تفصیلی ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف میں مخالفین جو ہے وہ جو مخلص جو مسلمان ہیں ان کو گفتار کا غازی بننے کی بجائے اللہ کا مددگار بننے کا اللہ تعالیٰ نے اس میں دعوت دی ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے خالص عقیدہ جو ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین میں شامل ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہ جیسے صورت ہم پیچھے صورتیں کچھ پڑھ چکے ہیں اور کچھ آگے پڑھیں گے بھی، سورۃ جمعہ اور سورۃ التغابن میں جو ابتدا صورت کی ہوتی ہے یسبح سے ابتدا ہوتی ہے، اور الحدید، الحشر اور الصف کا سبحہ سے صورت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ بھی صورت جو ہے صورت الصف جو ہے اس کی بھی آپ نے دیکھا سبح للہ ما فی السماوات، اور سورۃ جمعہ جو ہے وہ اس کی جو ابتدا ہوگی یسبح سے ہوگی۔ تو یہ آپس میں یہ جوڑا ہے دونوں صورتیں۔ سورۃ صف کی پہلی آیت میں تسبیح کے ذکر کے بعد ماضی کا صیغہ جو ہے وہ سبح للہ آیا ہے، جبکہ سورۃ جمعہ کے آغاز میں مضارع کا صیغہ آئے گا یسبح للہ، اور فعل مضارع میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح ان صورتوں کے آغاز کی آیات میں تینوں زمانے یعنی کہ ماضی، حال اور مستقبل اکٹھے ہونے سے تسبیح کے دائمی اور ابدی ہونے کا مفہوم جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ تسبیح ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، ہر دم ہو رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ تو تسبیح کے لحاظ سے سورۃ صف کے جو کچھ مضمون اور اہم نکات، سورۃ صف کا جو مضمون ہے وہ غلبہ دین اور اس کے لیے عملی اور انقلابی جدوجہد کے متعلق بات کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے اس سورت کے 4 حصے کیے گئے ہیں۔ پہلے 3 حصے جو ہیں وہ 4 آیات پر مشتمل ہے، اور جبکہ آخر کی جو حصہ ہے وہ 2 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلی 4 آیات کی جو حیثیت ہے وہ تمہیدی ہے، ان کے وہاں پہ تمہید باندھی گئی ہے اور اصلی پیغام کا خلاصہ ہے، اور دوسرا حصے کی 4 آیات میں
سابقہ امت یعنی کہ جو امت مسلمہ یعنی کہ یہود کے طرز عمل کا ذکر کیا گیا۔ تیسرے حصے میں بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیان کیا گیا، یعنی کہ یہود کے اس میں بیان کرتے ہوئے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور تیسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا۔ اہل ایمان کو جہاد کی پرزور دعوت دی گئی، اور آخری دو آیات میں اس صورت کے پیغام کو قبول کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے کہ دنیا میں بھی ان لوگوں کو فتح اور کامرانی سے ہمکنار کیا جائے گا، اور آخرت میں بھی انہیں اعلیٰ مدارج اور مراتب نوازے جائیں گے۔ یہ بہت ہی ایک اہم صورت ہے، جیسے آپ نے بالکل شروع میں جو اس کا مرکزی مضمون تھا نصر اللہ، یعنی کہ اس میں جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا نصر اللہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ اور جب اللہ کے مددگار کی بات آتی ہے تو اس حوالے سے یہ بہت ہی جامع صورت ہے، اور اس میں بہت زور دار انداز میں جہاد کے حوالے سے بات کی گئی ہے الحمدللہ۔ تو اس میں جو پہلی جو آیات تھیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو کیوں تم کہتے ہو جو تم نہیں کرتے، یعنی کہ منافقت ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسان کو جیسے اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ منافق جو جہنم کے سب سے نچلے درجے پہ ہوگا، یعنی کہ وہ کافر سے بھی زیادہ بڑا گناہ گار ہے جو کہ منافقت کرتا ہے۔ تو اس سے منع کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ جب انسان کے اندر منافقت ہوتی ہے تو وہ منافقت دین کو بہت نقصان پہنچاتی ہے، حالانکہ دین ہمارا جو حکم دے رہا ہے، اگر اگلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوصہ، کہ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف بست ہو کر لڑتے ہیں جو گویا کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ تو تم منافقت کے رول میں آ رہے ہو، تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو ایسے لوگ پسند ہے، ایسے کردار پسند ہے۔ اور جب یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ ایسی دیوار جو کہ اس طرح ہو، صف بست ہو کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، کیونکہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کوئی اس میں عیب نہ ہو، ایسی دیوار جس کی اینٹیں ملی ہوئی ہوں، باہم پیوست ہوں، ہر اینٹ اپنا فریضہ ادا کر رہی ہو۔ اگر ایک اینٹ نکال لی جائے تو پوری عمارت گر جائے، اگر ایک اینٹ نکال لی جائے تو عمارت کمزور اور عیب دار ہو جائے۔ جماعت کے افراد آپس میں ہم آہنگ، فکر و نظر میں ہم قدم اور نظام میں منظم ہوں، جس طرح تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اور ان کا ہدف اور ان کا گول جو ہے وہ ایک ہو۔ تو ایک دیوار کی جو مثال دی گئی ہے وہ کس طرح دی گئی ہے کہ وہ دیوار ایک جو افراد ہیں وہ آپس میں بکھرے ہوئے نہ ہو، وہ آپس میں منظم ہو، آپس میں مل کے کام کرے، ہم آہنگ ہو کے کام کرے، سب کی فکر اور نظر جو ہے وہ ایک چیز پر ہو اور اپنے گول کے اوپر ہو، بالکل اس طرح ہو کہ جس طرح تسبیح کے دانے ہوتے ہیں جڑے ہوئے۔ اب جہاں پہ تسبیح کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے تو اس میں جیسے سورت کا نام بھی الصف ہے، تو صف تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کہا، پچھلی آیت میں اس آیت میں کہا کہ صفن کا انہم، کہ تم اس طرح ہو جو جیسے صف کی طرح۔ تو صف کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے دین میں بہت الحمدللہ، کچھ حدیث میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھوں گی کہ اس سے ہمیں اور اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صفوں کو ملاتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں، یعنی کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مل کے کام کرتے ہیں، اس میں کوئی اپنا جو ہے اس کو دیوار کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس میں عیب لگانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صفوں کو ضرور ضرور سیدھا رکھا کرو ورنہ تمہارے چہرے ہلاک کر دیے جائیں گے، یہ تمہاری بنائی جو ہے وہ اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ صف میں مل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا حضرت انس سے روایت ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی صفوں کو ملاؤ، اگر صفوں میں خلا ہو تو وہاں شیطان سیاہ بکری کے بچے کی شکل اختیار کر کے داخل ہو جاتا ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ
لوگ پہلے سب سے پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو اپنی رحمت سے پیچھے ڈال دے گا. یعنی کہ کوشش جو انسان کی ہونا چاہیے کہ صف میں سب سے آگے. یہ صرف نماز کی صف کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے دین کے کام کے لیے پہل کرنا، آگے بڑھنا اور اکٹھے ہو کے کام کرنا. پھر اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ مل کے کھڑے ہونا، صف کو برابر کرنا، صف کو سیدھا کرنا. تو جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اپنی رحمت سے اسے ملائے گا. آپ نے فرمایا کہ تم اپنی صفوں کو برابر کرو. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، لوگوں اپنی صفوں کو سیدھا کرو، لوگوں اپنی صفیں درست کرو، لوگوں اپنی صفیں برابر کرو. سنو، اگر تم نے صفیں سیدھا نہیں کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا. پھر تو یہ حالت ہوگی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے ٹکنے سے ٹکنا اور گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا چپکا دیتا تھا. تو یہ بے شک وہ ایک نماز کی صف کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ اللہ کا دین جب ایک صف کی تصور دیا جاتا ہے تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جو بھی ہمیں ذمہ داری ہے، جو بھی اللہ کا فریضہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی سیم ہی طریقہ ہے کہ ہم صفیں باندھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اکٹھے ہو کر جو ہے وہ کام کو کریں، نہ کہ ایک دوسرے کی کو ادھر ادھر کھینچے. یہ بالکل اسی طرح کہ جیسے ایک کہہ سکتے ایک فوجی جو ہے، اگر اس کو اسلحہ دے دیا جائے اور اس کو ایک میدان دے دیا جائے جنگ کے لیے، اسے کہا جائے کہ اپنی مرضی کی پوزیشن تم لے لو اور کوئی کسی پوزیشن پہ چل جائے، کوئی کسی پوزیشن پہ چل جائے، تو وہ کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اکٹھے مل کر دشمن کا دفاع نہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو کس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کر دیتا ہے دل ان لوگوں کے جو کہ صفوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. پھر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، کو یاد کرو عیسیٰ بن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو ہے وہ خبر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تصدیق کی. تو احمد جو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں یہ نام استعمال ہوا، احمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو یا جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جاتی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے وہ کی جاتی ہے الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ تو سری جادو ہے. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے. حالانکہ اسے اسلام یعنی کہ اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی گئی ہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے نور کو پورا جو ہے وہ مکمل کرے گا، پھیلا کے دے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. تو اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا کر جو ہے وہ رہے گا. تو یہ آیت 8 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اور پھر سورت اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو. تو کافروں کو کتنا ناگوار ہو بے شک، اور مشرکین کو کتنا ناگوار ہو. ان کے کافر بھی آپ دیکھیں کہ انکار کرنے والے، جان کے انکار کرنے والے، اور مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں شرک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے وہ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، اللہ کا اپنے دین کو غالب
پورا کر کے رہے گا، بے شک مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب ایمان والوں سے مخاطب ہیں، بتاؤ تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، یعنی کہ ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ اس سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آگے ایک دو قرآن پاک سے یہ حوالے سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ ان سورت کو اسی طرح بیان کرتے آیت کو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ جو ہے وہ جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بے شک جتنا مرضی مشرکین کو ناگوار ہو۔ اور سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یعنی کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کی پوری جنس دین پہ غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ ہی کافی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی جو ہے وہ اس بات پر کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کر رہے گا، بے شک دشمنوں کو، بے شک جتنا بھی ناگوار ہو۔ اور اس کے علاوہ اب دیکھیں کہ پھر جب ہم اس بات پر بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا، تو یہ فلسفہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ غلبہ دین اسلام کے لیے جہاد یا انقلابی جدوجہد کا بنیادی مقصد اور اصل ہدف جو ہے وہ انسانیت کی فلاح و بہبود ہے، یعنی کہ اگر ہم دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، جہاد کرتے ہیں یا انقلاب کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود، تاکہ انسان جو ہے وہ پرسکون طریقے سے زندگی گزار سکے، ایک دوسرے کے لیے اذیت کا ذریعہ نہ بنے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں بتاتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یعنی کہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائے۔ اور سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ کے انصاف کے فیصلے ہیں، اس کے فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری۔ سورۃ المائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پہ قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اور یہی بات سورۃ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے اپنے رسول کو الہدا اور دین حق تاکہ غالب کر دے اسے کل کے کل دین پر، یعنی کہ جو ایک دین کا نظام جو ہے وہ پورے کا پورا قائم ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ، جو ایک نظام اللہ تعالیٰ دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا غلبہ جو ہے اس کے لیے اس حوالے سے ایک جو اکبر الہ آبادی ہے وہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک اس کا دو مراحل کی ترتیب کا فلسفہ بڑی سادگی اور خوبصورتی سے 2 مصروں میں انہوں نے بیان کیا۔ خدا کے کام دیکھو، بعد کیا ہے اور کیا ہے پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے، ان کے گویا بدر کے میدان میں اہل ایمان نے جو کامیاب مارکا لڑا، اس کی تیاری کا آغاز جو تھا بہت پہلے غار ہرا کی تنہائیوں میں فرد واحد کی سوچ بچار سے ہوا تھا۔ تو یہ ایک فرد واحد جب وہ سوچتا ہے، اپنے مقصد کو دیکھتا ہے، اور اس وقت کے جو مکہ کے جو معاشرتی حالات تھے، جو لوگوں پر ظلم و ستم تھے، ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فکر تھا معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ جیسے ابھی میں نے بات کی نا کہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصلاح قائم کرنا چاہتے ہیں دین کو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں دعوت تبلیغ کی اور صبر ازما مہم تنہا شروع کی۔ پھر اس دعوت میں لبیک کہنے والے جو مردان کار جو تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور رہنمائی میں 13-14 سال تک تزکیہ اور تعلیم، ذہنی اور نفسیاتی تربیت، سخت سے سخت جسمانی تشدد بھی برداشت کیا، ہر صورت میں ہاتھ باندھے رکھنے کی مشق، اور ایسے کئی مراحل کامیابی سے طے کیے۔ تو تب کہیں جا کے وہ تصادم کے مراحل میں قدم رکھنے اور بدر اور حنان جیسے مارکے کے
کو سر کرنے کے قابل ہوئے۔ یعنی کہ یہ ایک مسلسل ایک بہت مشکل ترین ایک مہم ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے انتھک محنت کی۔ آج ہمیں بھی غلبہ دین کی جدوجہد کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ طریقہ وہی رہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فکر کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا، کس طرح انہوں نے دین کو قائم کیا، وہی راستہ ہمیں استعمال کرنا پڑے گا۔ صرف خوش فہمیوں میں رہ کر ہم جو ہے وہ اس چیز میں ہم نہیں رہ سکتے ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ دین کے حوالے سے دین کا مطلب کیا ہے، دین کا جو مطلب ہے یعنی کہ دین کے اس کے معنی جو ہے اس کے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو تمام جنس انسانی پر غالب کر دے گا اللہ تعالیٰ، تو اس کا مطلب ہے کہ عربی میں دین کے 4 معنی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ حکمیت اللہ کی ہو، محکوم انسان یعنی کہ سپرد کرے اپنے آپ کو، سپردگی انسان کے اللہ کی طرف ہو، جزا اور سزا بدلے کا دن، اور قانون شریعت۔ 4 ڈفرنٹ معنوں میں عربی میں دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم ایک سینٹینس کی شکل میں لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کی حکمیت کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو اس کی سپردگی میں دے کر آخرت کو مانتے ہوئے اس دنیا میں موت تک اس کی دی ہوئی شریعت پر عمل کرنا۔ تو یہ اقامت دین ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مطلوب رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین حق میں نے جو ہے وہ تمہیں دے دیا ہے اور تاکہ تم اس کو غالب کرو۔ سو دین حق کو سمجھنا اور اس کی اہمیت کو سمجھنا، اس ذمہ داری کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے، اور اس ذمہ داری کو پورے کرتے ہوئے ہم نے اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب قامت کا مطلب ہوتا ہے گری ہوئی چیز کو کھڑا کرنا، یعنی کہ قائم کرنا، سیدھا کرنا۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں جگہ دے گا، اور بہترین گھر تمہیں عطا کرے گا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے دو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین کو مخاطب کر کے مومنین کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ تم جہاد کرو۔ ایمان والوں اپنے جو ہے جو اللہ پر رسول پر ایمان لے کر آئیں، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں بھی فرمایا کہ حقیقت میں تو مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہیں کوئی شک میں نہ پڑے، ان کو کوئی شک نہ کرے اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، وہی سچے لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ جو بتایا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سچے لوگ ہیں جو کہ جان اور مال کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہمارے پاس ہمیں چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہماری جان ہے اور ہمارا مال ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کا جہاد کرو، اللہ کے دین کے لیے انہی چیزوں کو لگانا۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں جنتیں دے گا جن میں باغ ہوں گے، جن میں نہریں بہتی ہوں گی، ابدی جنتیں ہوں گی، بہترین گھر ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ جو تمہیں دے گا جو تم چاہو گے، اور وہ کیا؟ فتح قریب کی فتح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں دیں گے، جو کہ فتوحات الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور خلفۂ راشدین کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے کس قدر پھیلا اور کتنی فتوحات اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کی، صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اس طرح دین کو سمجھا اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح
وہ مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو، اپنے مقصد کو کبھی انہوں نے فراموش نہیں کیا. جیسے بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتا دیا، وہ بالکل اسی طرح رہے جیسے مل کے، جیسے اللہ تعالیٰ صورت عمران میں بتاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ مومنین کے لیے، کہ مومنین جو ہے وہ سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، کہ تفرقے میں نہ پڑو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے. یعنی کہ اتحاد ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ انسان کو مضبوط کرتی ہے. اگر ہم اتحاد نہیں کریں گے، متفق نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلیں گے، اگر ہمارا یہی رویہ رہا کہ اگر ہمیں کوئی پسند نہیں ہے بندہ تو اس کو ہم چھوڑ کے اپنی علیحدہ جماعت بنا لیتے ہیں اور اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، تو پھر اس سے تو جو دین ہے وہ کمزور ہوگا. اور ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے دین کو کس طرح اس کو پھیلایا. اور وہ واقعی ہم نے دیکھا اس چیز کو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک بیج ڈالو گے نا تو اس ایک بیج کی ایک بالی بنے گی اور اس بالی میں 100 دانے ہوگے، اور اللہ تعالیٰ کتنے بڑھا کر دیتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں قریب جو تمہاری چاہت ہے وہ بھی تمہیں دے گا، اور اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب بھی حاصل ہو جانے والی فتح دے گا اللہ تعالیٰ. اہل ایمان کو یہ بشارت ہے، اور یہ بشارت اسی شکل میں اگر ہم اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تجارت، بہترین تجارت جو ہے وہ یہی تجارت ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ بالکل آخر کی طرف چلتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ سورۃ صف میں مختلف ادواروں کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ اور قوموں کی منافقت اور انبیاء کے جھٹلانے اور دین کو غالب نہ کرنے کا جرم بتایا گیا کہ جنہوں نے دین کو غلبہ نہیں دیا. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہی دین جو ہے وہ انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں اس وقت کے حالات کے مطابق جاری اور نافذ رہا ہے. اس دین کی تمام سابقہ شکلیں دراصل اس آخری دین کے نظام کے لیے تمہید اور تیاری تھی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اب آخری جو قوانین، جو شریعت دے دی گئی ہے، اس کی وہ پہلے جتنے دیان آئے تھے وہ اس کی تمہید اور اس کی تیاری کے لیے وہ تمام اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جو چلایا تھا، پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے وہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں. پھر اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت 4 میں جو بتایا کہ مومنین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو جہاد کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں سیسا پلائی ہی دیوار کی طرح جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. پھر آیت 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کون سی تجارت کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بتا دیا کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا، تمہارے لیے وہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور تم اس میں جو ہے وہ پکیزہ تم وہاں پر رہو گے، تمہیں ہمیشگی کی جنت ملے گی، اور یہ اصل کامیابی. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم عذاب علیم چاہتے ہیں کہ ذالک الفوز العظیم چاہتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک دوسری جو جس سے تم محبت کرتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی عزت، دنیا کی فتوحات، دنیا کا مال، وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. تو یہ صورت میں آپ دیکھیں کہ یہ چند آیات جو کہ آپ کے سامنے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں یعنی کہ یہ صورت کتنی جامع صورت ہے کہ جس کو پڑھتے ہی ایک اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اور ہمیں فکر یہ لاحق ہوتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہمیں کتنی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک جماعت کی شکل میں ہو سکتا ہے، ایک منظم جماعت کی شکل میں ہو سکتا ہے. اور جب ایک جماعت بنے گی تو پھر اس جماعت میں کمزور لوگ بھی ہوں گے، طاقتور لوگ بھی ہوں گے، پڑھے لکھے بھی ہوں گے، کم پڑھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا بالکل اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جو بھی ان کا علم تھا، تعلیم تھی، صلاحیتیں تھی، ان کو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے چلے. اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہر ایک کو لگتا تھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ جو ایک راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواسط سے ہمیں ملا ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کا اس میں یہی فرمان ہے نا کہ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل
جو ہے وہ راہ عمل طے کر دیا ہے کہ تم نے اسی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اقامت دین کی جدوجہد کی راہیں متعین کرتے ہوئے روشنی اور رہنمائی منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم علی صحابہ صلاۃ والسلام ہی سے حاصل کریں۔ یہی ہمارے لیے ایک راستہ ہے اور یہی ہماری ذمہ داری، اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور نہیں کرنا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور بڑا اور کیا مقام ہوگا کہ ہم اللہ کے معاون بن جائے، اللہ کے مددگار بن جائے۔ اس صفت میں اتنی بڑی عزت افزائی ہے ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو جنت کی نعمتوں میں بھی سے بھی بڑی ہے، کہ انصار اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد کو قبول کرے، اور ہماری کمیاں کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے اور قرآن والوں سے جوڑے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔